نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ دوستو، سلام پھیلانے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ سلام کو معاشرے میں خوب عام کرنا چاہیے، سلام معاشرے میں خوب پھیلانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے، افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ تو سلام کو پھیلانے کا ہمیں حکم ملا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سلام کی سنت سلام کی سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سلام پھیلانے کی جو سنت تھی اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کو جب کوئی ملتا ہے تو سلام نہیں، تو ایک ہمارے معاشرے میں سلام کی سنت کے بارے میں یہ غلطی بڑھتی جا رہی ہے کہ سلام نہیں کرتے، اور دوسری غلطی وہ یہ پیدا ہو چکی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے کہ سلام میں پہل نہیں کرتے۔ پہلی غلطی وہ لا علمی کی وجہ سے ہو رہی ہے، لا شعوری کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے انجانے سے ہو رہی ہے، کہ بھول کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ انسان کو علم نہیں ہے یا بھول جاتا ہے اور اس غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دوسری غلطی جو معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے کہ سلام میں پہل نہیں کرتے۔ یہ سلام میں پہل نہ کرنے کی غلطی یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے یہ دل کے اندر چھپا ہوا جو ایک تکبر ہوتا ہے، اپنا بڑا پن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ غلطی ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ سلام کرنا چاہیے، سلام کرنے میں ثواب ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوا ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں سلام میں پہل نہ کروں بلکہ دوسرا شخص وہ مجھے پہلے سلام کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب میرے دل میں یہ بات آئی کہ دوسرا شخص مجھے پہلے سلام کرے، میں پھر اس کو جواب دوں گا۔ اب حالانکہ میرے دل میں تو یہ بات تھی کہ سلام کرنا چاہیے، لیکن سوچا کہ پہلے وہ سلام کرے۔ اب دوسرا جو شخص تھا اس کے دل میں یا تو یہ بات آئی ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سلام کرنا چاہیے، یا اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ میں پہلے سلام نہیں کرتا بلکہ یہ مجھے پہلے سلام کرے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ سلام کی جو سنت ہمارے معاشرے سے پہلے ہی ختم ہو رہی ہے، وہ اس دوسری غلطی کی وجہ سے مزید اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، وہ سنت مزید ہمارے معاشرے سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو دوستو، اس طرح کل آپ حضرات کو بتلایا تھا کہ سلام کو پھیلانا چاہیے۔ سلام مسلمان جو کوئی بھی راستے میں ملے تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی اس غلطی کو بھی ہمیں درست کرنا چاہیے کہ ہم دوسرے کا انتظار نہ کریں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے گا تو پھر ہم سلام کا جواب دیں گے، نہیں بلکہ ہم سلام میں پہل کریں۔ دوستو، ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سوار ہو اس کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو پیدل چلنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، جو تھوڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، اور جو چھوٹا ہے اس کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کریں۔ اب یہ حدیث پاک ہم لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، لیے جو بڑا شخص ہوتا ہے وہ چھوٹے کو سلام نہیں کرتا، اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ذمہ داری تو وہ اس کی ہے، چھوٹا ہے، اس کو مجھے سلام کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا لہٰذا میں بھی اس کو سلام نہیں کرتا۔ اور ہمارے ذہنوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ کیونکہ ذمہ داری اس کی تھی، اس نے پوری نہیں کی تو ہمارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہمارے ذمے جو ہے نا کوئی وبال نہیں ہوگا۔ جو شخص بیٹھا ہوتا ہے وہ چلنے والے کو سلام نہیں کرتا، جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ تھوڑوں کو سلام نہیں کرتے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم سلام کیوں کریں جبکہ اسی ذمہ داری تھی، اس کو سلام کرنا چاہیے تھا، اس نے سلام نہیں کیا، پھر ہم بھی سلام نہیں کرتے۔ دوستو، یہ حدیث پاک ضرور ہے، واقعی ہی ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ اگر چھوٹا ہمیں سلام نہ کرے
تو پھر بڑا بھی اس کو سلام نہ کرے۔ تھوڑے لوگ اگر سلام نہ کریں تو کثیر تعداد میں جو جماعت بیٹھی ہے وہ بھی جماعت قلیل جماعت کو سلام نہ کرے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم حدیث پاک کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو بچوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کیا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بچوں کو سلام کر رہے ہیں، تو جس سے معلوم یہ ہوا کہ اس میں کوئی یہ بات لازم کرنا مقصود نہیں ہے کہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے انہی پر لازم ہے کہ وہی سلام میں ابتدا کریں اور دوسرے سلام میں ابتدا نہ کریں، بلکہ یہ تو ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، تھوڑے زیادہ لوگوں کو سلام کریں، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے۔ یہ ایک اسلامی آداب میں شمار کیا جاتا ہے یہ ادب، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص کہ اگر یہ سلام نہ کریں تو دوسرے جماعت وہ سلام نہ کرے، چھوٹا سلام نہ کرے تو بڑا بھی سلام نہ کرے۔ دوستو، سلام میں پہل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ جو سلام میں ابتدا کرے گا اللہ رب العزت اس کے دل سے تکبر نکال دیں گے، تکبر اس کے دل سے ختم ہو جائے گا، اور یہ تکبر بہت بڑی بیماری ہے۔ اسی تکبر ہی کی وجہ سے شیطان اللہ رب العزت کے دربار میں مردود ہوا، تکبر کی وجہ سے شیطان اللہ رب العزت کے دربار سے مردود ہوا، اس کو وہاں سے نکالا گیا۔ یہی تکبر تھا، اسی تکبر کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، اسی تکبر کی وجہ سے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ دوستو، یہ تکبر بہت بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ تو فرمایا جو سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہوگا۔ اور دوستو، سلام میں ابتدا کرنے والا کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو شخص مقرب ہوتا ہے وہ سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں میں سے سب سے نزدیک جو اللہ کے ہاں ہوتا ہے وہ سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ الرجلان یلتقیان، یہ اللہ کے رسول دو آدمی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایہما یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سلام میں ابتدا کون کرے، ان دونوں میں سے سلام میں پہل کون کرے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اولاہما باللہ تعالی، جو اللہ کے ہاں زیادہ قربت رکھتا ہو وہ سلام میں پہل کرے۔ دوستو، اس حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ جو آدمی سلام میں پہل کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اب سلام دیکھیں، ایسی سنت ہے کہ اس میں کوئی زور نہیں لگتا، اس میں کوئی مشقت نہیں برداشت کرنی پڑتی، اس میں کوئی تنگی نہیں ہوتی، اس میں ہمارے کام میں کوئی حرج نہیں آتا۔ اگر ہم چلتے ہوئے سلام کریں تو ہمارا چلنا اس سلام کی وجہ سے نہیں رکتا، ہمارا کام اس سلام کی وجہ سے نہیں رکتا، صرف زبان کو تھوڑی سی حرکت دینی ہوتی ہے، سلام کی سنت زندہ ہو جاتی ہے، اس پر اجر و ثواب مل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا قرب بھی میسر ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ شمار کیا جاتا ہے جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، سلام میں پہل کرنی چاہیے، سلام میں پہل کرنی چاہیے، سلام میں ابتدا کرنی چاہیے کہ جو شخص سلام میں ابتدا کرے گا وہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں جیسے الفاظ ہیں کہ سلام میں پہل کون کرتا ہے، فرمایا جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دو شخص آپس میں کھڑے ہوں اور ان میں سے ہم دیکھنا چاہیں کہ اللہ کا مقرب بندہ کون ہے، اللہ کو زیادہ محبوب کون ہے، تو ہم آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں
کہ جس نے سلام میں پہل کی ہے یہ اللہ کا زیادہ محبوب بندہ ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے سے اس غلطی کو ختم کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔